اعلیٰ حضرت کا یقین بڑا کامل تھا، بڑا کامل یقین تھا، پکا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں نا طاعون کا مرض پھیل گیا، اس سے موٹے موٹے دانے نکلتے تھے وجود پر۔ اعلیٰ حضرت کے بھی نا زبان کے نیچے کچھ دانے نکل آئے۔ ایک طبیب بڑا سیانا تھا، اس کو بلا کے لائے، جو سب سے سیانا تھا۔ تو وہ اس نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے کہنے لگا اوہو یہ تو طاعون ہو گیا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ والی نہیں لگ سکتی۔ وہ کہنے لگا حکیم آپ ہیں کہ میں؟ پر کہنے لگے حکیم تو آپ ہی ہیں پر مجھے طاعون ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا ساری علامتیں وہ ہیں۔ فرمایا میں کیسے مان جاؤں؟ فاضل بریلوی میں کیسے؟ نہیں بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی ہے۔ فرمایا نہیں بھائی جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا، کہنے لگا جی یہ 5-10 دن کے اندر پھٹ جائے گا، بڑا نقصان کرے گا۔ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی کیا بات ہے؟ اس نے نا تھوڑی دیر کے بعد وہ ناراض ہو کے نکل گیا۔ اعلیٰ حضرت نے نا کالی مرچیں منگائی رات کو، ان کو پیس کے منہ میں ڈالا، تھوڑا سا پانی نکلا اور چھالے سارے صحیح ہو گئے۔ استاد سمن مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کہنے لگے مولانا نبی کریم علیہ السلام نے دعا بتلائی ہے، فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھ لو تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی۔ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند جھڑ سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، مدینے والے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ پڑھ لی تھی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی، بولیے، وہ زبان جس کو سب کن کی، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نا دروازے پہ کھڑے تھے، آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں ملنگوں کو ماننے کا بھی بڑا رواج ہے۔ نہ مانے تو شیخ الحدیث کو نہ مانے، ماننے پہ آئیں تو جو 6 ہفتے غسل نہ کرے اس کو بھی مان جائیں۔ عجیب۔ اور پھر نفسیاتی قبضہ پیران نظام کا، نفسیاتی قبضہ۔ ہم غلام ہیں آستانوں کے، ہم سمجھتے ہیں کہ آستانوں پہ حاضری دیں گے تو اللہ رسول بڑے راضی ہوں گے، لیکن یہ کہ آستانہ بھی تو ہونا چاہیے، آستانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا جس کا دل کرے۔ بھئی ہمارا ماننے کا معیار بڑا زبردست ہے، ہم بلا وجہ نہیں مانتے، ہم پہلے نبی پاک کی شریعت پر پرکھتے ہیں۔ حضور کا غلام ہے تو ہمارا امام ہے، اور اگر محبوب کا ہی غلام نہیں تو پھر موج کرے۔ ختم ہو گئی بات۔ سنو، اعلیٰ حضرت کھڑے تھے تو ایک ملانگا، یہ نا اوہام پرستی چھوڑ دو دین میں۔ بڑے بڑے سیانے نوجوانوں کو کالا جادو ہو گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جن کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ان کو جادو ہوتا ہے، اور پیر صاحب کی بھی مجبوری ہے، وہ پہلے بتائیں گے جادو ہوا ہے تو پھر ہی آپ تعویذ لیں گے نا۔ اگر آپ نے بتایا ہی نہ تو تعویذ کس چیز کا؟ تو بچے بیچارے رسیوں سے ڈر رہے ہیں، وہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی، وہ فلانی شے ہو گئی تھی۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب مسلمان، اور یہ کچی پکی باتیں۔ اور ہمارے ہاں تو وہ کئی ملنگ وہ بھی آتے تھے جو سونا ڈبل کرتے تھے۔ اب پتہ بعد میں چلتا تھا جب سنگل بھی نہیں پاس رہتا تھا، ڈبل کرانے نکلے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شدید تنقید کی، شدید۔ فرمایا نظریات پکے رکھو۔ ایک ملنگ آ گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری بوڑھی اماں تو فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 10 کے 20 مان پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ نہیں ہم مانتے۔ وہ کہنے لگا میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا فقیروں سے نہ الجھو، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ فرمانے لگی اماں میں تو فقیروں کا غلام ہوں، پر فقیر تو وہ ہوتا ہے نا جو رسول اللہ کی شریعت کی تفسیر ہوتا ہے، تو یہ تو فراڈ کر رہا ہے، کہتے ہیں مکان الٹ دوں گا، میں نہیں مانتا اس کو۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ اوپر والی چھت پہ نا مکان کی دوسری منزل کی چھت پہ کھیل رہے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی اس فقیر سے تکرار ذرا بڑی نا تو صاحبزادے گردن کے بل اندر گرے، گردن کے بل شور ہوا، بیٹا گر گیا، بیٹا گر گیا، بیٹا۔ والدہ کہنے لگی احمد رضا کہا تھا نہ فقیروں سے الجھو، دیکھا نا بیٹا گر گیا ہے۔ بریلی کے امام کا یقین بڑا پختہ ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہیں، کہنے لگے اماں میں کسی نفسیاتی روگ کا شکار نہیں ہوتا، یہ میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بیٹا بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، لیکن میں کسی ملنگ کی
سنیں جی، میں نا ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں، آپ نعروں والا ٹائم بھی میرے والے کریں، اللہ آپ کو جزا دے۔ کیوں بھلا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے کسی کا وقت بھی ضائع کیا تو اس نے بھی حساب دینا ہے۔ تو میں کوئی بات کھینچ کے نہیں کرنا چاہتا، لمبی نہیں کرنا چاہتا، جلدی جلدی باتیں جو زیادہ ہو سکتی ہیں تھوڑے وقت میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ سنیں اور یاد رکھیں، وہ جب کہا نا کہ میں بیٹا گر گیا تو کیا ہوا، میں اس کی غیر شرعی بات نہیں مانوں گا، ابھی اعلیٰ حضرت کی زبان پر یہ لفظ تھے کہ شہزادے دوڑے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے ذرا ابا جی یہ نظارہ بھی دیکھیں، میں اوپر والی منزل سے گرا ہوں پر میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رب نا میرا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ حضرت مولانا تو بیچارے کبھی پیر ہو ہی نہیں نہ سکتے، ان کو پتہ ہے نا حضرت مولانا پیر، وہ تو قرآن شریف پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو، وہ تو بیچارے الف بات تاسا پڑھائیں گے، جنازے پڑھائیں گے، نکاح پڑھائیں گے۔ او خدا کے بندو، حضرت مجدد القسانی نے پیر کی تعریف لکھی ہے، فرمائے علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اس میں اخلاص پیدا کرے، وہ اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے۔ اور سلطان باہو نے فتویٰ دیا ہے باج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہوں، ڈائریکٹ کافر ہی کہہ دیا۔ صوفی کا فتویٰ سنا رہا ہوں، مفتی کا نہیں سنا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو ہمیں کیا سمجھتا ہے، ویسے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، دین کا درس دیا ہے، تو کہتا ہے میں الٹ دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹا کر دیا، فرمایا ہمت ہے تو سیدھا کر کے دکھا۔ ایک سیٹ تے پکڑا کو آر گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، اس کو ذرا سیدھا کر کے دکھا، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ فرمایا ہماری چپ کو لوگوں نے سمجھ لیا، ہمارے پاس شے کوئی نہیں، ہمت ہے تو سیدھا کرنا۔ اس نے پورا زور لگایا پر اعلیٰ حضرت کا جوتا نہیں سیدھا کر سکا۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے اب ادھر آ، توبہ کر، آج کے بعد غیر شرعی باتیں نہیں کرے گا۔ کہنے لگا نہیں، فرمانے لگے اب 10 نہیں اب تمہیں 20 دیتا ہوں، یہ کچی پکی باتیں چھوڑ دیں۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کو کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، کہ جو ڈاکٹر کہے گا چپ کر کے مان جائیں گے۔ کو پتہ ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی، مسلم شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا حضور میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی۔ تو نبی کریم نے کیا خوبصورت جواب دیا، اوتی تو جوامع الکلم، کیا جواب ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ وہ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ تو فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے، ہمیں جو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے چپ کر کے مان کے آ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں۔ سب یقین کامل کی دولت پیدا کریں، دین کے مطابق اپنے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا تھا کش ثقل ہے، زمین چیزوں کو کھینچتی ہے، آج تک ہمارے بچے پڑھتے ہیں زمین میں کش سے ثقل ہے، ہر بندہ مان گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب سیب گرا تو نیچے، آم گرا تو نیچے، امرود گرا تو نیچے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیوقوفو، آدھا کلو کا سیب زمین کھینچ لیتی ہے اور غبارے میں 1.5 چھٹاک ہوا بھر دے تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا۔ پاگل سمجھے ہوئے ساری قوم کو، یہ کون سا کش سے ثقل ہے؟ تو حضور پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں، دراصل ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی، سیب انار امرود زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں، ہوا اوپر ہوتی ہے تو وہ اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ انسان مٹی کا ہے تو کہاں جائے گا؟ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ صاحب انہوں نے نا پوری کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے کہ زمین گھومتی نہیں، زمین ساکن ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ وہ ہمارے ہاں روز پڑھاتے ہیں زمین گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے اور زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 380 دلائل دیے، پر میری بہت بڑی غلطی ہے نا، میں تو آج تک اپنی قوم کے بچوں کو یہ بتا ہی نہیں سکا۔ اتنی موٹی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان، آپ کے ملک کا ایٹمی سائنسدان، روزنامہ جنگ میں اس کا مضمون چھپا۔ وہ کہنے لگا مجھے وہ مولوی چاہیے جو قرآن بھی جانے اور سائنس بھی جانے۔ میں نے ڈھونڈے ہیں اور پھر میں جا کے بریلی کے امام کے دروازے پہ رک گیا ہوں۔
اب مجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. کہنے لگا سائنسدان بھی ہے, ہندسہ بھی جانتا ہے, ریاضی بھی جانتا ہے, فلسفہ بھی جانتا ہے, منطق بھی جانتا ہے, بدیع بھی جانتا ہے, معانی بھی جانتا ہے, تفسیر بھی جانتا ہے, اصول بھی جانتا ہے, پر ان ساری چیزوں کو لپیٹ کے نا مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام کہتا ہے, کسی چیز کو حاوی بھی نہیں ہونے دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک نے کہہ دیا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین کانپنے لگی, تو رب نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے, قلعے بنا کے اس میں ٹھوک دیا, زمین ٹھہر گئی. فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ٹھہر گئی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. جب حضور کی زبان سے نکل گیا کہ یہ, تو سارے زمانے کے سائنسدان بھی کہیں تو ہم نہیں مانتے. حضور نے کہا ٹھہر گئی تو لہذا نہیں سمجھ آئی بات کی. او بھائی کچی پکی باتیں نہیں, نظریے پختہ, عقیدے پکے, بات مضبوط. ہمارے تو سویرے کچھ کہتے ہیں نوجوان, سارے دن کی فیصلہ ہی نہیں کر سکا جانا کدھر ہے. ہمارے بچے, نوجوان بچے, یہ صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کچھ کہتے ہیں, شام کچھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں فیصلہ تو کرو, کوئی ایک پروگرام تو بناؤ, پکے نظریات, پکے کامل یقین.